اس کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کے لیے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف 3 سے 5 منٹ کا عمل کی شادی کے حوالے سے جو مراد ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے، دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر ایک قدم پر آپ کی دل کی مراد، دل کی خواہشات کو پورا فرمائے، آمین ایک مرتبہ ضرور کہہ دینا۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کے آیا ہوں یہ شادی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، شادی میں بندش ہے، رشتوں پر بندش ہے، شادی کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ صرف اور صرف 3 سے 5 منٹ کا عمل ہے۔ سامعین کرام، آپ اس کو انشاءاللہ ایک مرتبہ یہ عمل پورا کر لیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے درمیان میں ہی یا انشاءاللہ اس عمل کو جیسے پورا کریں گے اس کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کے لیے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، الغرض آپ کی شادی کے حوالے سے جو مراد ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ سامعین کرام، آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے پہلے میں بتا دوں کہ آپ نے اس وظیفے کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے اپنی شادی کے لیے، اپنی مراد کے لیے، شادی کے حوالے سے آپ جو چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے 2 ٹائم کرنا ہے، صبح بھی کرنا ہے اور رات کو بھی کرنا ہے۔ کون سی صورت ہے؟ ایک ہی صورت ہے، آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ بہت آسان صورت ہے، 30ویں سپارے میں آپ کو یہ صورت مل جائے گی۔ صورت کا نام صورت قریش ہے۔ اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے تو میں بتا دوں کہ آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو سے پہلے ہی آپ نے خاموشی اختیار کر دینی ہے۔ جب آپ تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں اور ارادہ کر لیں کہ اب میں یہ وظیفہ شروع کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، یعنی لڑکا لڑکی دونوں اپنی شادی کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ذہن میں اپنی مراد کو بٹھا لیا ہے، پھر آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کے دوران بھی کسی سے بات نہیں کرنی، اس سے پہلے ہی جب آپ ارادہ کر لیں اس وقت سے خاموشی رکھنی ہے۔ اس وقت سے لے کے وظیفے کے آخر تک آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وضو کر لیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے قبلے کی رخ بیٹھ جانا ہے اور آپ نے 3 مرتبہ، ایک صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، 2-3 لائنوں کی ہے، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صورت آپ کو 30ویں سپارے میں مل جائے گی۔ صورت کا نام صورت الم نشرح ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ آپ نے درود شریف یہ والا پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی عنقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ جب آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے یہ عمل صبح کرنا ہے اور شام کو کرنا ہے، اور کل آپ نے 40 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کر لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ صبح آپ نے عمل کیا، اس کے بعد دعا کریں اپنے مقصد کے لیے۔ رات کو آپ نے عمل کیا، پھر آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ صبح بھی کرنا ہے، شام بھی کرنا ہے، اور کل آپ نے 40 دن یہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرتے ہوئے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ انشاءاللہ آپ 40 دن کریں، ان دنوں کے درمیان میں ہی یا ان دنوں کے گزرنے کے فوراً بعد آپ کی شادی کے حوالے سے جو مراد ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ شادی کے حوالے سے جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ بس آپ نے اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے۔ اس کو خود بھی کریں اور ایسے لوگ جو شادی کے حوالے سے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو بھی یہ بتائیں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔